کیا فرماتے ہیں؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ اب جو اہل بیت کی شان نہیں جان سکا تو وہ اہل بیت کی شان گھٹا نہیں پائے گا، بلکہ خود بے قدرہ ہے یہ بتا دے گا۔ اور جو اہل بیت کی شان جان کر ان کے تذکرے کرے گا، وہ اہل بیت کی شان میں چار چاند نہیں لگا دے گا، بلکہ خود قدر والا ہے یہ ثابت کرے گا۔ ایک بات میں نے آپ کی پلی بھیت میں بھی کہی ہے، کان کھول کر سن لو۔ کوئی یہ سوچے ذکر حسین ہم سے ہے، ذکر حسین ان سے ہے، ذکر حسین ان سے ہے، نہیں نہیں میاں، ہم نہیں تھے تب بھی حسینیت تھی، ہم نہیں تھے تب بھی ذکر حسین تھا، ہم ہیں تب بھی حسین کا ذکر ہے، اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی حسین کا ذکر ہوگا۔ اس لیے کہ ذکر حسین وہ ہے جو ہوتا تھا، ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مولویوں سے کہو تمہاری کوشش بیکار ہے، سنا کلی مولویوں، ذکر حسین نہ بند ہوا تھا، نہ بند ہوا ہے، نہ بند ہوگا۔ مہم سے جائز کر دیا، وہ جائز کر دیا، اس کو بڑھاوا دے دیا، اس کو بڑھاوا دے دیا۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے تو اپنے بزرگوں سے جو سیکھا وہی اپنے آگے بڑھایا۔ کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے یہ سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ اعلان کر دو بیٹا، قوم کو بتا دو کہ شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے، شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں دھڑکنے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے بزرگوں کے اسی مشن پر سلامتی عطا فرمائے۔ میں باتیں ساری کر، آج کچھ لوگ معجون کھاتے کھاتے بڑھاپے میں چھٹ جائے ہیں۔ ایسی بات ہے، زیادہ معجون کھائے گا کہیں نہ کہیں تو سر فائدہ ہوتا ہے، کہیں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، کہیں ایکشن ہوتا ہے تو کہیں ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے۔ معجون کھائے کوئی چیز مضبوط کرنے کے لیے تو دماغ سے ہاتھ دھو بیٹھا جی، اسے مبارک ہو اس کی معجون ہے۔ مگر مجھے یاد آ گئی حاجی شمیم صاحب، ذرا زور سے کہہ دو، غالباً 2014 کی بات ہے، اشارہ 16 پر ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، ہمارے ساتھ حاجی شمیم صاحب حج کے سفر میں تھے، حضور معصوم ملت بھی تھے، اور حاجی دار وہ بھی تھے ممبئی سے۔ پلنگ ہم لوگ کے ایک ہی کمرے میں پڑے تھے، حاجی صاحب لیٹا کرتے تھے پلنگ پہ، برابر میں لیٹتا تھا، سرحانے حضور معصوم ملت لیٹتے تھے، برابر والے پلنگ پہ ہمارے فرمان بھیا، فردان بھیا، بارہ بھیا سب ہوتے تھے، میں حاجی صاحب کے برابر والے پلنگ پہ لیٹتا تھا۔ حاجی امداد ایک دن عشاء کی نماز پڑھ، مکہ شریف کی بات بتاؤں، اشارہ 16، اگر وہ گھر باقی ہوگا جس میں لوگ کہہ رہے تھے ہوٹل میں تو میں جا کے دکھا کے دوں گا، اس مکان میں لوگ کہہ رہے تھے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے، تھوڑی دیر باتیں ہوئی، پھر میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا، اور حاجی امداد حاجی شمیم صاحب کے ساتھ بیٹھے، ان کے پلنگ پر برابر 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا، اور ان سے اتنا کہا ذرا مناسک حج یا حج کے واقعات میں سے کچھ بتائیے۔ حاجی شمیم صاحب کی بات بتا رہا ہوں، میں برابر میں لیٹا تھا، ان سے اتنا کہا مناسک حج یا حج کے واقعات میں سے کچھ بتائیے۔ اور اس کے بعد حاجی صاحب جو شروع ہوئے ہیں عشاء کے بعد، منبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، میرے خاندان کے نہیں، اگر سچائی ہوئی ہے تو بولنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ عشاء کی بات سے حاجی شمیم صاحب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جو مطلب حج کے ارکان جتنے تھے، جو بھی رکن آتا تو وہ رکن کا سبب، اس کا واقعہ، وہ ساری تفصیل بتاتے بتاتے فجر کی اذان ہو گئی۔ حاجی امداد بیٹھے سنتے رہے، حاجی شمیم بیٹھے بولتے رہے، اور میں آنکھیں بند کیے چپ چاپ سنتا رہا۔ انہیں یہی لگے کہ بھیا سو رہے ہیں، ورنہ یہ چپ ہو جائیں گے، آج سنوں ذرا دیکھو بھائی صاحب کہاں تک بتاتے ہیں۔ صحیح بات بتا رہا ہوں، میں چپ چاپ سنتا رہا، آنکھیں بند کیے، اور دل میں یہ سوچتا رہا یہ دیکھو ایسے بھی لالو گوہر حضور معصوم ملت کے دامن میں ہے۔ جب فجر کی اذان ہونے لگی تب میں اٹھا، میں نے کہا حاجی صاحب ظہر تک تقریر کریں گے؟ بھیا کیا مطلب؟ میں نے کہا عشاء کی نماز سے میں آپ کا خطاب سن رہا ہوں اور فجر کی اذان یہ ہونے کو آ گئی، سبحان اللہ، کیا واقعات یاد کر رکھے، رٹا اٹھا ہے کہیں سے؟ برجستہ حاجی صاحب نے فرمایا، ارے حضرت میں کیا تھا، وہ لیٹے ہیں سرحانے،
سب ان کا دیا ہوا ہے. سب ان کا دیا ہوا. ایک ایک واقعہ اتنی تفصیل سے, اتنی خوبصورتی سے, اتنے پیارے انداز سے بیان کرتے گئے کہ حاجی امداد پیتی پوری رات بیٹھے رہ گئے. میں برابر میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا, نہ وہ سوئے, انہیں نیند آئی نہ مجھے نیند آئی. یہ حاجی شمیم صاحب ان کا عالم تھا. سبحان اللہ. جب میں نے ان سے کہا, فرمایا یہ حضرت بیٹھے ہیں, جو کچھ دیا انہوں نے دیا ہے. اب میں کہنا چاہوں گا, اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ان بڈھوں سے بتاؤ جو گھوسی کے اندر بڑھاپے میں سٹیا گئے ہو, اگر پاگل ہو گئے ہو تو اپنا علاج آگرہ کے پاگل خانے میں جا کے کرا لو. اس خاندان کے آگے شیر سنت کے بارے میں بات نہ کرنا, اس لیے کہ شیر سنت کی تو بڑی بات ہے. ان کے شہزادے معصوم ملت کے پروردہ کا یہ عالم ہے کہ واقعات حج کو عشاء کے بعد بیان کرنے بیٹھ جائے تو فجر کی اذان ہو جایا کرتی ہے. جب ان کا یہ عالم ہے تو شیر سنت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور معصوم ملت. بڑی تفصیل سے واقعات بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری رات آئی, حاجی شمیم صاحب تشریف فرما تھے. حاجی امداد نے جلدی جلدی کھانا سمیٹا, کھایا پیا, نماز پڑھی اور پھر بیٹھ گیا حاجی صاحب کے بستر. ہم نے کہا تم پھر حاجی صاحب کو پوری رات نہیں سونے دو گے؟ آپ تو نہیں پریشان ہے. میں نے کہا میری عادت ہے, مجھے پریشانی نہیں. پھر حاجی صاحب نے واقعات شروع کیے. غالباً آدھی سے زیادہ رات ہو گئی. وہ حضرت نے ارشاد فرمایا, حاجی صاحب اب آپ سو جائیے, صبح فجر کے وقت آپ کو بھی اٹھنا ہے. حاجی امداد آپ بھی اپنے بستر پہ جائیے. میں نے کہا قربان جاؤ, کیا سبحان اللہ زندگیاں تھی. ایسے ہی نہیں کہا کرتے تھے. مجھ سے بارہ حاجی صاحب نے کہا, بھیا یہ علاقے میں مولانا تم سے کیا مناظرہ کرے گا, پہلے حاجی شمیم سے تو نہیں بدلے. کتنی بار مجھ سے کہا, بارہا مجھ سے اس بات کو کہا, بھیا تم کہاں ابھی ایک چکر پڑے, ہم سے تو نہیں بدلے. اور ایسا ہی نہیں تھا کہ وہ خالی زبانی جمع خرچ اپنے اپنے محلے میں کود لیے, جمع خرچ نہیں تھا. حاجی صاحب کا تیور وہ تھا, سبحان اللہ, کہ اپنے میں ہو یا غیر میں ہو تیور بدلا نہیں کرتے تھے, تیور وہی رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ شیر و شعر سنت کی محبت والوں کا عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی ساون بھادو برسائے, ان کی قبر انور کو اپنے محبوب کے نور پاک سے روشن و مجلہ فرمائے, ان کو اپنے مرشدان طریقت کے جوارے رحمت میں جگہ غالباً بھیلیا کی بات ہے. ہمارے سلطان بھائی بھی تھے, حاجی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں بیٹھا سن رہا تھا. بڑا پیارا انداز انہوں نے اپنا وہ گاؤں والی زبان کا بولا, بڑا پسند آیا. لیکن مجمع کو چونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تازہ چاہیے, ورنہ اس کو نیند آنے لگتی ہے. اب یوں ہوتا کہ سب کے سب حاجی صاحب نے اپنی پوری تقریر کری اور بیٹھ گئے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اتنی پیاری چیزیں حاجی صاحب نے بیان کری. سبحان اللہ بولنے والا نہیں ہے. اس بات کی مجھے تکلیف ہوئی, وہاں کسی نے سبحان اللہ نہیں بولا تھا. اس بات کی مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ حاجی صاحب نے اتنی پیاری باتیں بتائی اور سبحان اللہ نہیں بولتا. تب مجھے احساس ہوا کہ میرا نام ابھی ہم طرح جوش دلائیں گے, سبحان اللہ بولیں گے, اس کا مطلب لوگ بھی اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. جی اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کئی بار ان چیزوں میں الجھتا ہوں کہ ہم بھی خالی دکھاوے کا کام میں تو نہیں مشغول ہو گئے, کیونکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نام جب بھی امام حسین کا ہے دل ہمارا مچل جائے, چاہے وہ جذبے کے ساتھ لیا گیا ہو, چاہے وہ نرمی کے ساتھ لیا گیا. محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. میں بڑا ہوا تقریر کرنے تو میں نے اسی بات کو کہا کہ حاجی صاحب خدا بھی بیان کر رہے تھے اور آپ حضرات خاموش تھے, یہ کیا طریقہ ہے؟ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حاجی شمیم صاحب ایک بات اور کہا کرتے تھے چیلنج کے ساتھ, کہتے تھے حضرت مجھے کھڑا کر دو اور پھر فجر کی اذان کا وقت دیکھتے رہو. میں عشاء کے بعد تقریر کرنے کھڑا ہوں گا اور فجر کی اذان تک تقریر کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت بات تھی, کیونکہ یہ تقریر کری نہیں کری, میرے ساتھ حرمین طیبین میں یہ واقعہ ہوا. سبحان اللہ. یہ کس کے پروردہ ہے, یہ کس کے عاشق دار ہے, یہ کس کے دل دادا ہے. حضور معصوم ملت کے دامن میں آ گئے, حضور معصوم ملت سے محبت ہو گئی. ایسی محبت, ایسی محبت, ایسی محبت. ہم نے ایک بار بتایا حاجی صاحب ہم لوگ حج کے لیے رواں ہیں اور قافلہ تیار ہے. فرمایا بھیا میں پاسپورٹ بھیج رہا ہوں فوراً, میں بھی حضرت کے ساتھ حرمین طیبین جانے
کی محبت کی طرح محبت عطا فرمائے آمین آمین اور مولا ان کے اس عرس سراپا قدس کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں مقبول فرمائے آمین آمین جم کے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم. آئیے ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, امام عشق و محبت کے دیار میں چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں, اعلان فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور سبحان اس کو دکھا دیں. آج کل اگر ذکر شہدائے کربلا ہو جائے, میں آج کچھ ضروری باتیں بیان کرنے آیا ہوں, سننا تقریر انشاءاللہ, لیکن آج ضروری باتیں سنو اطمینان سے. ذکر شہدائے کربلا ہو جائے, کوئی رونے لگ جائے, کسی کے آنسو آ جائے, کوئی تڑپ جائے, بس تم غم پرور ہو گئے, تم غم کرتے ہو. ہاں یہ تو ظلم ہے کہ خالی اگر مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار بوترا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت پڑھ دی جائے, راکسی ہو گئے. یہ راکسیت ہے, اس کو راکسیت کہا جائے گا. سنیے, فرمائے گا من علی را دوست دارم, من علی را دوست دار اے باپو گہرین تاکو بٹان کے ابا, من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی, من علی را دوست دارم, میں علی سے محبت کرتا ہوں, علی کو پیار کرتا ہوں, علی کو محبوب رکھتا ہوں. خلق گوید رافضی, مخلوق لوگ مجھے رافضی کہنے لگتے ہیں. اگر علی کی محبت رافضیت ہے, فرماتے ہیں پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. بے شک پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں بتا دوں, یاد رکھنا, علی سے محبت کا نام رافضیت نہیں ہے, صحابہ کی گستاخی کا نام رافضیت ہے. علی سے محبت کا نام رفض نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے بے شک رافضیت ہو گیا. غم کرنے لگے ہو, تم غم بہت کرتے ہو, غم مناتے ہو, بنا ہے دماغ